الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک بار پڑھا ہے، کوشش دوبارہ سے کریں گے، لیکن صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ نے محبت سے بھی پڑھنا ہے، متوجہ سے بھی پڑھنا ہے۔ اکثر ہوتا ہی ہے کہ صرف زبان پڑھ رہی ہوتی ہے، باقی ہمارا دھیان شام ہوتا ہے کہ اکثر ہم کیسے پڑھتے ہیں سلام سلام، اس کا مطلب پڑھا ضرور ہے لیکن توجہ، پڑھا ضرور ہے لیکن توجہ نہیں۔ اس لیے بزرگوں نے دو طریقے بتائے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جب پڑھو تو نگاہیں جھکا لو، جو بزرگ کہتے ہیں اگر اور مزہ لینا ہے تو پھر بند نہیں کرنا، آپ کی مرضی ہے، جھکا کے پڑھیں، بند کر کے پڑھیں، اتنی بات۔ بلکہ میں کہوں گا اتنی محبت سے پڑھیں، اتنی محبت سے پڑھیں اور اتنی توجہ سے پڑھیں کہ بیٹھے آپ فیصلہ آباد ہے لیکن پہنچا مدینہ پاک، اور پہنچ سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، خیال میں بڑی طاقت ہے۔ وہ آدم چشتی صاحب نے کہا تھا نا، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف ہوتا ہے، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہے۔ اب کیا اس وقت دل سینے میں نہیں تھا، سینے میں نہیں تھا، لیکن بس خیال میں طاقت بڑی ہے، تو کیونکہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے، محنت ہی نہیں ہم کرتے اس لحاظ سے، اس لیے یہ ساری چیزیں ہم سے چھین نہیں ہیں۔ اس لیے دو بار پڑھنا ہوتا ہے، بس گزارش ہے کہ دو بار ہی تو سونا کر کے پڑھے۔ آپ کا ذکر ضروری ہے یا دیواریں دیکھنا ضروری ہے؟ آپ کا ذکر ضروری ہے کہ پنکھے دیکھنا ضروری ہے؟ سونا کرتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیوں وہاں تک نہیں پہنچ سکے، ہمیں تو پنکھے اور دیواریں سوج رہی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ فرماتے جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو پھر کوئی اور ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اسی بس آپ نے اپنی محنت کرنی ہے، اپنے توجہ، اپنے فوکس، پھر دیکھیں حضرت یہ ذکر مبارک کرتا ہے، اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نام محمد نے سجا رکھا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان، لیکن بس یہ کتابیں باتیں کتابوں میں لکھی رہ گئی، عمل والا معاملہ یہ کتابوں میں لکھی رہ گئی ہے۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ ہم تو اقبال سے 100 سال اور آگے آ گئے ہیں، لیکن ایسا آپ کیڑا بیلنے کی باندھ ہوئی سچ مچائے بچ، اور ہمیں تو ویسے بھی عادت پڑ گئی ہے تعریفوں کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے خوش آمد کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے خوش رہنے اور خوش کرنے کی، تو کیڑا بیلنے کی باندھ ہوئی ہے۔ آزا رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ اس لیے آئین اس جنت اور مزہ نہیں۔ دیکھیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کو کتنا لطف آیا ہوگا، کیا لکھا، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں یہ میٹھا محسوس ہی نہیں ہوتا، اس لیے ہم نام تو ان کا لے رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھ ہم سچے کب دے رہے ہیں۔ حالات نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے نہیں مانتا محسوس، تسی نہیں منو گے تو منو گا میں بھی کوئی، کیونکہ جس دن ہمیں یہ میٹھا محسوس ہونا شروع ہو گیا تو پھر ہر شے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، تو پھر اس کی دلیل کیا ہوگی، پھر ہم نے اور کوئی کام ہی نہیں کرنا، کوئی گالی دے گا، کوئی غیبت کرے گا، ہم نے کہنا چھڑ یار چل انہوں کا نام لے کے منہ میٹھا کر لیا، لیکن کوئی منہ میٹھا ہوتا ہی نہیں، یہ کیفیات نصیب ہی نہیں ہے۔ اس لیے بس کہیں محفل میں چلے گئے، بس پڑھ دی، لیکن جن کو میٹھا محسوس ہوتا تھا وہ کیا، میٹھا میٹھا ہے میرے ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹھا ہے، لیکن محبت اور زیادہ تھی تو اور زیادہ رنگ لے، یہ کہہ رہے ہیں میٹھا ہے، لیکن میاں محمد بخش صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اب کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر، کچھ سواد نہیں مشری اندر، اصل
ऐसा खंडा भी चख डिठी। वो कह रहे हैं मीठा मीठा है मेरे, ये सब क्या कह रहे हैं, कहते हैं कुछ स्वाद नहीं मिश्री ते ऐसा खंडा भी चख डिठियां। इन्हां सारियां चीज़ां नाल गल्लां हुजूर दियां मिठियां। जितनी तवज्जो होगी, जितनी मोहब्बत ज़्यादा होगी, उतनी रंग खुलेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि जब भी आपका नाम लेना सोना करके तवज्जो, ध्यान, मोहब्बत, ज़ौक़। फिर देखो हज़रत ये नाम क्या करता है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तबस्सुम भी, चमने तार। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी, चमने तार में कलीम का तबस्सुम भी। और इतना सोना करके ये नाम ले कि ले जुबान से, लेकिन दिल और रूह में ये नाम मुबारक उतर है। नहीं जा रहा, न दिल तक जा रहा है और ना ही रूह तक जा रहा है। जैसे मैंने कहा ना, हर चीज़ की दलील होती है। जिसने ये नाम मुबारक दिल और रूह तक चला गया, फिर तुम पता ही नहीं लगना कि मैं आ जानी ये जा रहे यार, क्योंकि अभी दिल पे किसी और की जागीर, अभी दिल किसी और की जागीर है। इसीलिए हमारे हुलिये, हमारे चेहरे भी उसी तरह के कि दिल जिसकी जागीर है, जैसा वो चाहती है हमने वैसे अपने अपने चेहरे बना रखे हैं। लेकिन जिस दिन इस दिल को नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र मुयस्सर आ गया, फिर तुम पता ही नहीं लगना होता कि मैं आई, तुम पता ही नहीं लगना है कि मैं आई, क्योंकि अभी कुछ जाता है दिल तक। मैं अक्सर जाता हूँ, मैं कहता हूँ देखना अल्लाह हज़रत जिनके नाम पे चलो आज हम बैठे हैं, इनका मुबारक ख़ानदान आज हमारा मौजूद है। तो अल्लाह हज़रत क्या कह रहे हैं, फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूल। अल्लाह हज़रत कहते हैं जिस दिल को उनकी याद मुयस्सर नहीं, उनको दिल वो तो नहीं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूल। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। बात दिल तक जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि एक सबक पहले सुनाया है, एक ये सुना रहा हूँ, एक इसके बाद मैंने सुनाने लगा। जहाँ तक मुझे समझ आई है, हो सकता है मैं गलत में नहीं सुना, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ आई है, हमें ना बस आदत पड़ गई है कानों का चस्का लगाने की, हमें आदत पड़ गई है कानों का मजा लेने की। बस हम मजा लेते हैं और लेके चले जाते हैं। इससे आगे बात है, मसलन मिसाल के तौर पे ये जो शेर है मैंने पहली बार नहीं पढ़ा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से, लेकिन मुझे आज तक जाते हुए किसी ने खड़ा करके ये नहीं पूछा कि मिसबाई साहब दिल भी जिक्र करता है, दिल भी जिक्र करता है। अल्लाह हज़रत कह रहे हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से, लेकिन आज तक किसी ने खड़ा करके नहीं पूछा कि दिल भी जिक्र करता। क्यों? क्योंकि हम बस मजा लेते हैं और मजा लेके अपने अपने घरों को, तो पता नहीं अभी किसी ने पूछना है कि नहीं पूछना। लेकिन चलो, हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से सवाल हुआ था कि हजरत दिल भी जिक्र करता है? फरमाया हाँ दिल भी जिक्र। उसने फिर कि हुजूर दिल कैसे जिक्र कर सकते हैं? फरमाया क्यों, तुझे क्या मसला? उसने कहा हजरत मसला नहीं, बात नहीं समझ में आती। दिल गोश्त का एक लोथड़ा है, दिल गोश्त का एक टुकड़ा है, ये कैसे जिक्र कर सकता है? फरमाया जुबान भी तो गोश्त का टुकड़ा ही है, जो अल्लाह इसको तौफीक दे सकता है तो थोड़ी सारी हिम्मत कर, वो तेरे दिल को भी दे देगा। हिम्मत करे कौन? हम कानों का मजा लेते हैं और लेके पूछते ही, लेकिन दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूल है। हम तो साहब अभी तक जुबान वाली याद ठीक नहीं कर सके हैं, दिल वाले मामले तो कहीं दूर कर गए। अल्लाह का घर है, सोना वक्त है, सोना दिल है, सोने लोगों का जिक्र है। बस अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर, अल्लाह हमें ज़ौक़ और शौक़ अता करे। क्योंकि ज़्यादा मैं अक्सर कहता हूँ ज़्यादा तकलीफ ही होती है, यहाँ तो कुछ भी ना पूछे, तो अभी भी ज़बराट अपना सारा कुछ पूछता है। घुमा फिरा के आजकल हर बंदा इस भाई साहब कोई वजीफा दसो पैसे हैं, तो मैं सारे कहना मैं जो होंगे तो मैं तेन कानून दसना, मैं आपे ना पढ़ लेता था।
جی کوئی ہوں تو میں تینوں کہوں دسنا ہی، میں پہلے آپ پڑھتا کتنے بہ گیا. پتہ نہیں حضرت صاحب کب ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے. فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی. فکر اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار. فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی کوئی نہیں. فکر اعلیٰ حضرت کیا؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اسے تو ہے ہی نہیں کچھ بھی. اسے تو بس یہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. اسے تو ہے ہی نہیں اس طرح تک کچھ بھی ہے. اسے تو بھئی یہی لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. اسے تو ہے کوئی نہیں. لیکن 70-78 سال ہو گئے پاکستان میں نہیں، بس ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. بلکہ دن بدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے، لوگوں تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیتا ہے رزق دا، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے. لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے، اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے. نماز کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کوئی ٹینشن نہیں، ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں، حلال حرام کوئی ٹینشن نہیں، قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں. اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے. مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں. کوئی چاہنے والا گزرا، اس نے روتے دیکھا مولا پاک، کھڑا ہو گیا. پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا. اللہ پاک علی تو ناراض ہو گیا. بلکہ علی تو وہ ہے میرے محبوب، فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو، میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے. جنت علی کی مشتاق، جنت علی کی مشتاق. رو رہی ہے. پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا. نہیں حضرت اللہ علی سے ناراض نہیں. فرمایا نہیں مجھے لگتا ہو گیا. علی کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے نہیں کہ گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا. ہم ٹینشن ہی بولیں. اللہ خوش ہے، اللہ ناراض ہے. حضور خوش ہیں، حضور ناراض ہے. اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کے ان کو راضی کیا. اللہ ورسولہ احق ان، سب تو زیادہ حق اللہ کے رسول کیوں نہ راضی کیتے ہیں. اس لیے حضرت میری گزارش ہے، بڑے کنا دے مزے لوگ کچھ ہونا مزہ لگا سے. آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہیں. اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو، کوئی اس طرح نہیں. اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے. بولتے جاؤ بولتے جاؤ، سارا راستہ میں کتاب پڑھتا ہے، بہت سوکھا ٹاپک. لیکن چلو میں بس ایک دو بات کروں گا، کچھ اپنے حالات سامنے رکھوں گا کہ وہ کیا تھے. اور ہم کم و پیش آپ نے 70 کے قریب کتابیں لکھی. 19 سال کی عمر میں آپ نے تدریس کا آغاز کیا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ بریلی شریف میں صدر مدرس تھے. کچھ عرصے کے بعد آپ صدر. ہم جن کے ماننے والے ہیں حضرت وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ، لیکن ذرا ہمیں دیکھیں کہ ہم نے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا. میں حضرت ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے ایسے مدرسین کو جانتا ہوں، 50 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. کتاب کی حاجت ہی نہیں، پوری کتابیں یاد ہیں. ایسے ایسے مدرس کہ سراجی جیسی مشکل کتاب زبانی یاد ہے. 50 سال ہو گئے سراجی پڑھاتے. نحو میر، شرح جامی، ریاض الصالحین، شرف میاں تو عامر، عقائد نسوی، یہاں تک کہ بخاری شریف تک یاد ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت ان کے شہر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا نہ علم والوں سے پیار کیا. 70 سال تو حضرت ہو گئے. ہمارے اسٹیجوں پہ موضوع ایک چل رہا ہے، کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو بھی ادا
الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ گفتگو ہوئی. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جننے ننگے تھے، جننے گالا کٹن والے تھے، جننے بے نماز، سارے ولی بن گئے. کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت اور اگلی آیت میں معیار ولایت. شان ولایت تو بیان ہوا ہے، معیار ولایت کس کس کو ہم نے ولی بنا دیا ہے اور کون کون ولی بن گئے؟ جس کو ولی کی واؤ کی کہ کونے کی بھی ہوا نہیں لگی ہے، سارے ولی بن گئے. کیوں؟ کیونکہ دس یہ نہیں جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا، اللہ کرو ڈرن والا بھی ہوئے گا. اور جو ولی ہیں حضرت ان کا پرسانے حال ہے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا. آپ نے فرمایا تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام سے. یہ نہیں کہا جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ، جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے، جیسے میری فضیلت علی پہ ہے، جیسے میری فضیلت فاطمہ پہ ہے. فرمایا عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام سے. دیکھ لو کہ اب علماء کو پردانے آتے. میں اس دن ایک پروگرام میں اسی طرح بیان کرنے گیا تو اسٹیج پہ ایک صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے تھے جن کے پاس صاحبزادہ صاحب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. تو ساتھ ایک شیخ الحدیث بیٹھے تھے جن کے شاگردوں کی تعداد شاید ہزاروں میں، لیکن انہوں نے پوچھنا ہی نہیں دیا. سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب. حالانکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام سے. فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ. پیرا دیا موجہ نے تھے آلمان مسیح کمیٹیاں سپا جڑے ہیں، آلمان مسیح کمیٹیاں دے ساتھ کہ انہوں نے پھر وہ کی دی ہے کہ بس چھپ بنی ہے. میں ہمارے کیسے بزرگ ہیں حضرت کمال عالم دین ہے. عبارت کیا کہنے، درس و تدریس کیا کہنے، کچھ جانتے ہوئے مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کبھی اس سائڈ پہ جاؤں تو میں حضرت کی ابتدا میں نماز پڑھوں. میں گیا جون تھا پچھلا یا مئی تھا، دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا. میں نے حضرت کی ابتدا میں نماز ظہر پڑھی، پڑھ کے میں اجازت دے کے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے آج کا ڈیلی نہ ہو. انہوں نے کوئی لفظ بولا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، گلا ہے. میں نے کہا حضور. فرمانے لگے اماں جی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم بھی کسی کوٹھی میں رہتے تو مصباحی صاحب نے آنا تھا، کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں تو اس لیے مصباحی صاحب میرے بغیر ہی چل جاتے. میں نے کہا حضور مسجد کھلوتا میں نواشی تے عمران خان بھی بلائے تو شاید اینی خوشی نہ ہوئے جنی خوشی میں منہ تے جان دی ہوئے. ایک عالم کا گھر ہے، پردہ ہے، حجاب ہے. تو میں تو خود کبھی گزارش نہیں کی کہ سانو ہی حضور کبھی اپنا پرونا پڑھاؤ، سانو ہی کبھی ہے شرف دو. فرمانے لگے چلیں آئیں. پھر حضرت آگے آ گئے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا. چھت پہ گھر تھا. گھر کیا تھا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئے. کمرہ کیا تھا، کمری تھی. سین کیا تھا، نکی ساری سین تھی. کیونکہ چھت پہ کمرہ تھا، پنکھا تو لگا تھا لیکن ڈائریکٹ چھت پہ دھوپ پڑ رہی تھی تو پنکھا ہوا دینے کے بجائے آگ ہی پھینک رہا تھا. حضرت چلے گئے تو میرے لیے کوئی پانی شانی نہیں تھا. مجھے اپنی گاڑی اپنا گھر ہی یاد آیا. میں نے کہا واہ ایسا نہیں تسی ایڈے بیز ہو کے ہو کہ تھوڑے میرے ورگے لوگ مشہور ہیں. اصل ہے تو ساڈے لوگ کا پتہ لگا کس کس طرح دے بندے ساڈے سنیے جو اتنا بڑا عالم ہے کسی کو پتہ یہ بھی کوئی ہے. میری آنکھوں سے تو آنسو آ گئے. تو حضرت اتنی دیر میں واپس آ گئے. وہ مجھے روتا دیکھ کے تھوڑے سے کر رہے کہ حضرت خیر ہے. میں بس حضرت رونا آ گیا. ہوتا نا کوئی کمیٹی کا گلہ کیا ہو، کوئی لوگوں کا گلہ کیا ہو، کچھ نہیں. کچھ آگے سے فرمانے لگے مصباحی صاحب آپ خود نہیں اپنے بیانات میں کہتے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ آخرت خیر والی یہ ہے. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. کیونکہ حضرت علم اور علماء سے پیار ہی نہیں کیا، اس لیے یہ شعبہ اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار. حضور مدرس نہیں لگ رہا. پہلی گل تو مدرسے کوئی نہیں، جو مدرسے ہے تو مدرس کوئی نہیں.
کہ سارے کہتے ہیں بھائی چنگا نات نہ بن جاؤ کم از کم گھنٹے کا 50,000 تو لگ جاتا یہ تو پورا مہینہ پڑھانا تو 12,000 لگ جائے صاحب مسجد میں بیٹھا ہوں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا 5-6 کیمرے لگے ہیں بعد میں باپ ناراض ہوں کہ آپ نے مدد اتنے بڑے نام ہیں مطلب شعبہ زوال کا کہ نہ علم سے پیار کیا نہ اعلیٰ حضرت علم والے مفتی اعظم ہند علم والے صدر الشریعہ علم والے نام کن کا لیا اور کیا ہم نے کیا ہے قوالیاں نعتاں سارے پیسے لگا دیے میں راستے میں دیکھ کے آیا ہوں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی پنجاب کالج اسپائر کالج ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے میں دیکھو ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے میں دیکھو میں ظاہر ہے کہ سیالکوٹ ہے کہ بڑا امیر شہر ہے اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میرے پیچھے سارا فیکٹری ہے فیکٹری زون ہے سارا میرے پیچھے جمعہ ادھر ہی پڑھتے ہیں جب کبھی دل دکھا ہو کسی حوالے سے میں گفتگو کروں چلو ان کی بڑی مہربانی ہے اربوں خربوں پتی ہیں کبھی کو آگے سوچ کے بولا نہیں سن لیتے ہیں میری محبت والی جڑکیاں کھا لیتے ہیں میں جب کہتا ہوں کہ یار تسی امیر لوگ اپنے بچے والے بنا اس وقت کوئی نہیں بولتا چلے جاتے ہیں لیکن پتہ کیا کرتے ہیں پھر جا کے نمبر تو سب کے پاس میرا ہے پھر اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے نا اپنے بچوں کے اسکول کی نا وہ تصویریں مجسمے کرتے ہیں کہ حضرت ساڑھے بچے کا اسکول دیکھو 12ویں عمارت دیکھو کلاس روم دیکھو نال باغ دیکھو باغ سے لگے جھوٹے دیکھو کلاس روم کی اے سی دیکھو کلاس روم کا فرنیچر دیکھو تھلے جناب جڑے میٹ پہ ہو دیکھو اور آگے سے کہتے ہیں حضرت اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا مدرسہ ہے تو بتائیے گا ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں تو کیا کرو اس دنیا نے سارے پیسے نہ کھانے دے جڑے اللہ تسی ٹینشن نہ لو کیمرے میں آنا تسی تے آنا نہیں جو نہ کرو پے گا میرے پیچھے پے گا تہاڈے پیچھے نہیں پیندا کوئی تسی نہ ڈرو کی کمانا کہ دنیا نے سارے پیسے مدرسیاں بھی آئی کوئی نہیں یہ جن کے نام پہ آج ہم بیٹھے ہیں 70 کے قریب کتابیں لکھی اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو عربی میں تھی ان کا اردو میں ترجمہ کیا اور اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو اردو میں تھی تاکہ عرب علماء بھی اس سے مستفید ہو سکے ان کو انہوں نے عربی میں کنورٹ کیا یہ جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی جو کتابیں عربی میں تھیں اردو میں اور جو اردو میں تھیں ان کو عربی لیکن اسی دیکھو علم کے علماء نے کی ہم نے علم اور علماء کے ساتھ کیا کیا حضرت جی بڑی بہت بڑی محفل نعت ہے 2.5 کروڑ 3 کروڑ 3.5 کروڑ 4 کروڑ حضرت صاحب خرچہ آ رہا ہے ایک محفل کا اتنی بڑی محفل نعت ہے کبھی حضرت صاحب میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی فیصل آباد میں سیالکوٹ میں گوجرانوالہ میں لاہور میں محفل نعت کروائی ہو تو اس کے لیے چندہ مانگا ایسا پورا قرآن سنا کے حافظ نو 30 35 40 ہزار دینا ہوتا ہے ادھر یہ کرنا پڑتا ہے 4 کروڑ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں کیمروں کے سامنے میں جے کسی نے ٹکرنا ہے میں نے ٹکرے گا تسی نہ ٹینشن لو تسی چل بیٹھو جاؤ مر جانا حضرت کل حضور کو کیا جا کے منہ دکھائیں گے ان سے ڈرتے ہیں کہ ہم اب درد بھی نہ اپنا بولیں ہم اپنا رونا بھی نہ روئیں اللہ میرا اچھا میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں انہوں نے میرا ہے تو چال نہیں لیا تو میں کہاں رو دے میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں اور بھی آپ سن لیں گے ہوتا میرا ہے تو چلن ہی نہیں دیا تھا تو میں کہاں رو دیا تھا میرا ہے کوئی نہیں میں تو جو ہے میں تو ان کے لیے رو رہا ہوں تو خدا کا واسطہ پیار کرو اپنے داروں کے ساتھ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ علم والے تھے تیرے عشق نچایا کر کے تھیا والے نہیں تھے وہ فتاوی رضویہ شریف منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا تھا فتاوی رضویہ شریف اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فکر رضا ہے کیا لیکن کیا ہے صاحب توجہ کی تھی ایسے بڑے نام گم نام جاننے نہیں کسی اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا باجی ہمارے پاس علماء حضرت علم کی طرف نہیں آئے علماء کی طرف نہیں آئے اس کا نتیجہ کیا نکلا 77 سال گزر گئے
تو حضرت تب کچھ مزاج بدل گیا نا کہ اب میرے جال میں کھانا ہر بندے کے سامنے آتا، اور آپ کو پتہ ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا تھا کیا ہوا کرتا تھا؟ بڑی دیر کے بعد ایک گاؤں میں جانا ہوا، ایک نکاح پہ میں حالانکہ جانے لگا لیکن ان کا نہیں شادی کا کھانا کھانا ہے تو جانا پڑا مجھے بھی حضرت۔ تو وہ پرانا سٹائل تھا حضرت، کھانا درمیان میں رکھا تھا، آپ نے خود ہی اٹھ کے جانا۔ وہ کھیر بھی پڑی تھی، اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت میٹھا سب سے اینڈ پہ کھاتے ہیں، لیکن دیکھ کے دکھ ہوا لوگوں نے سارے سے پہلے میٹھا ہی پایا کہ بعد نہیں لگنا پڑا۔ میٹھا اتنا کھاتے ہیں بس۔ اگر ہم گھر میں کھانا کھائیں کسی دعوت پہ جائیں تو جو میٹھا ڈالنے کے لیے وہ آپ کو برتن دیا جاتا ہے وہ کتنا کا ہوتا ہے؟ اتنا میٹھا، اتنا بس کھانے والی چیز۔ لیکن دیکھ کے دکھ ہوا، ہر بندے نے حضرت صاحب تھالی بھر دی، کھانا بھی اینڈ پہ تھا، کھانا بھی اتنا تھا، لیکن کیا ہے تربیت ہی نہیں۔ بڑے بڑے پروگرام لیکن ساری رات شعر و شاعری میں، جس کا نتیجہ کیا ہے 77 سال گزر گئے، ہم ابھی تک گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے۔ قوم کو اتنا ہی ذہن مل جاتا کہ وہ چلو چوری تو کتے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اے نہیں کرنی، کیونکہ یہ گلاس سانجا ہے، راہ گزرانا پینا ہے، مسافر نے پینا ہے، آندے جاندے نے پینا ہے، اس گلاس میں چھیڑنا۔ 77 سال گزر گئے حضرت، آج بھی مسجد میں بھی جوتی محفوظ ہے کہ چلو کم از کم اتنا ہی ذہن بن جاتا، چوری باہر بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن رب دا کار ہے تے کدی بھی کرنی۔ وجہ کیا؟ ہمارے بڑے کچھ تھے لیکن ہم آگے سے بن کچھ گئے، نام ان کا لیا لیکن کام ان والا کیا۔ اسی لیے تو حضرت اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو، وہ کچھ تم کچھ، ان کا کردار کیا تمہارا کردار کیا۔ اس لیے حضرت دین کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، کڑے کڑے رونے۔ میرے اعلیٰ حضرت ایک مہینے میں قرآن یاد کیا، بٹھا کے حضرت پورے قرآن کا ترجمہ لکھا ہوا دیں۔ حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن تھا، فرمایا 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت۔ لیکن حضرت صاحب یہاں کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ پوری محفل میں صرف ایک بار قرآن پڑھا جاتا ہے۔ سفری بندہ انہیں سڑکوں پہ نظر پڑتی ہے، فلیکس پہ کیا لکھا ہے؟ بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے کتنے آ رہے ہیں 7، اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے صرف ایک۔ جب ایسا اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ صرف اتنا تعلق رکھا تو پھر ان سے کیا دیوا؟ یہ تو ہم نے پڑھ پڑھ کے بتانا تھا، سب تو پہلے رب دا کلام، باقی دے کلام باہر ہوتے، لیکن اسی انہوں نے دسیا نہیں، رب دا کلام تے باقی دے کلام۔ اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے۔ ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا۔ ہمارے بچے نا بازار نکلے، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت، کیونکہ مخلوق تو ٹھیک ہوئی نہیں، تلاوت سنی فرشتوں نے، جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے واپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دے، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے۔ پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا بیت، ہم ایک بازار سے نکلے، ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا اور ساتھ میں ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کڑے اس بارے میں، تو اگر ہم نے سے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے بارے میں۔ اعلیٰ معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں۔ صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہے جی الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورہ طٰہٰ میں، لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس بارے۔
میں نے کہا کہ میں نے کہا نہ چھوڑ، لیکن تکلیف نہیں، لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی ہو، وہ لوگ ہی وقت، ان کے انداز کچھ ہو اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل پڑے۔ اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے، واپس آئیے اللہ کے رسول۔ مجھے بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ بندہ آیا تو آگے وہ عرض کرتا ہے حضور وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا، ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے آپ دم پر باتیں تو اور رحمت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا چلا نہ جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے، تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو دو ہی گلیاں کا پتا ہے۔ کہ حضرت وہ کیڑی؟ فرمایا کہ جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے۔ سانو اور کسی گلی کا پتا، لیکن حضرت جی سانو سارے ہمیں پتا ہے وہ بول رہا ہے والی گلی گئی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کے خادم ہیں زید، کہتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی۔ جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا، میں کہ نہیں زید۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے جی زید۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے جی زید۔ کہنے 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال لگ گئے۔ روز پوچھتے، صبح پھر کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں۔ کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہ نہیں میں تو شاید حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں پسند۔ کہتے حضرت میں کیسے مانوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد، ایسی بے توجہی، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد۔ تو فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں نہ رکھا گیا سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلم۔ دکھ ہے کہ سانو سارے دے پتہ ہے بھول گئے تھے اللہ تعالیٰ دے رسول، فکر اعلیٰ حضرت ہے نہیں جانا، فکر صدر شریعہ ہے انہیں جانا، انہیں آؤ حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے۔ بڑے لوگوں کو تھرمامیٹر لا لیں، اپنے آپ میں تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کتنا بخار ہے۔ میں نے کسی کی پوچھ نہیں ہونی، میں نے پوچھ میری اور ایسا نسیے تاں جے نسیا جائے، نسیا جاڑے نہیں۔ بڑا حضرت صاحب ہم نے پریتیں لگا لی ان مٹی کے کھلونوں سے۔ پتر کتنی قریبی چیز ہے، پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اولاد کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والو دھیان رکھنا ہے، اپنے مال تے اپنی اولاد نال ایندی پریت نہیں پانی کہ ساڈے ذکر تو غافل ہو جاؤ۔ اللہ اور اللہ کا رسول پہلے، بس باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے۔ جب باقی درجے نہ باز آئے، نہ اس پاسے آئے، انہیں نہیں دن بدن پریتاں بتائیں، ایک دن کی ہونا مر جانا۔ 2 بجے جنازہ ہونا ہے، 1:30 بجے چپ ہونا، جنازہ لے جائیں گے۔ جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتی۔ اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں ہے، تو دل تو کر رہا ہے، میں کہاں چلو جی شروع ہوا اس میں کروں سناؤ ہو کنوں کنوں بلا دعا ہوں۔ آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکہ ہے، آتی نہیں دعا کروں، پیچھے کھلو رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا
وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. لیکن دھوکے جنازہ پڑھیں گے، جلدی جلدی لے جائیں گے، دفنائیں گے، پٹے رکھیں گے، مٹی رکھیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا، اتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے. لیکن انہوں نے ٹھہرنا میں قبر کلا یہ اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے پھر سر سجدے چ رکھن گے یا اللہ میرے پیو نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، میرے ماموں نو بخش دے، میرے خالو نو بخش دے، میرے چاچے نو بخش دے، میرے تائے نو بخش دے. ایسا لگتا ہوں گا نا میرے یار نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے. کچھ بھی نہیں. گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا؟ روٹی کھا دی ہے. ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا چول ٹھنڈے نے، گرم نے، اے بوٹی انہوں نے دینی ہے، بوٹی انہوں نے دینی، شروع ہو جائے گا. 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد. منکر نکیر آئیں گے، آگے اٹھا کے بٹھائیں گے اور ساری عمر جس اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے، بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی. فرشتے آ کے کیا کہیں گے؟ من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول. ساری عمر نسدے رہے اللہ کو، نہیں منی، نہیں پریت لائی، ساری عمر دین سے بھاگتے رہے، نہیں دین پہ آئے. نبی علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنی تھی نہیں کی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. ہر شے نال ود کے حضور نال پیار کرنا نہیں کیتا. اینا نال کیتا، اینا نو راضی کیتا، اینا نو خوش کیتا، چھڈ کے ٹر گئے، چور کھان دے نے. اور فرشتے آگے کی کہندے نے تیرا رب، تیرا دین. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کی کہتا رہے ہیں. اس لیے میں گزارش کروں گا، یہی ہمارے اکابرین کا پیغام ہے. آج جواب تیار کرو. جدو فرشتے پوچھن اس ٹائم ربی اللہ اتنا پکایا ہو، اسے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب. جیسے فرشتے پوچھیں اسی والے جواب دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور یہ نبی علیہ السلام دے بارے میں پوچھا جائے مزہ کہاں ہے؟ حضرت جی اوتے ہے کہیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. مزہ تو تب کا بندہ آپ سے کہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے. مزہ تو تاں ہے نا حضرت تکوں پہ کہیے جو حدیث میں آیا جواب آہو لا ادری، منو نہیں پتا، منو نہیں پتا، منو نہیں پتا. آج وقت ہے حضرت، آج اپنا سلسلہ پکائیے. میاں صاحب نے تو کمال کہا تھا، آپ نے فرمایا عذر بانا چل دانا جو آکھے سو کریے آخر نو جے جنہوں نے ساری عمر نوکری کی تھی انہوں نے وصیت میں کیا لکھوایا؟ فرمایا میری قبروں سے ذرا گہری کھود. عرض کی تھی حضور ہو کیا؟ فرمایا اس لیے جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو وہاں کھڑا ہو کے عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت بلا شمع بزم ہدایت بلا کو سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چمک، اس دل افروز ساتھ بلا کو کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے تو آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چمک، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. حضرت مسجد نال پیار، مدارس نال پیار، علم نال پیار، علم والے نال پیار. حضور زمانے لگتے ہیں پھر ایک عالم تیار. علامہ سعد الدین تفتازانی جو کہ اپنے وقت میں قاضی القضات کے عہدے پہ بھی تھے، چیف جسٹس میں، روزانہ بادشاہ کے بالکل ساتھ حضرت کی کرسی لگائی جائے اور آپ نے آ کے تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان ہے. حضرت عمر پاک جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں اگر شرع میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا
اتنے تو بھائی مولوی کپڑے چنگے پا لے تو تمہیں پتہ نہیں کی ہونے لگے. اتنے تو مولوی گڈی چنگی لے لے تو تمہیں پتہ نہیں کی ہونے لگے. میرے ایک بڑے درینہ دوست جمعے میں آنا چھوڑ گئے. ایک دن کہیں ملاقات ہوئی, میں نے ان سے کہا میں حضور جمعے سے نہیں آنا. اور جی ہوں تو تھوڑا اسٹینڈرڈ ہی اور ہو گیا ہوں تو گڈیاں جناب. میں جناب اگلی باری میں رکشے سے آ جا کر تھی جمعہ پڑھن سے آ. میں اگلا جمعہ رکشے سے پڑھانا آ جا کر تھی جمعہ سے پڑھنا. پتہ نہیں کیا حضرت آپ کی سوچے, آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ حضور کے ممبر اور مصلی کا مراد بلند ہو جائے. اے سی ڈی سی لنگے تو پورا فیصلہ باد ہوتی ہے. تو مولوی نماز سے بدن کا کی ہے. وہ جتنے بھی ملحدین ہیں, جتنے بھی حضرت یہ باغی قسم کے لوگ ہیں, کبھی رضا ثاقب صاحب کی, کبھی پیر اجمل صاحب کی, کبھی میری وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ویڈیو لگا ہوئے کوئی مولویوں نے نہیں. میں حضرت جی فیصلہ باد ہوا. اب تین میں بیان کرنے جی دسو میں بس دے آوانے میں تین کھانا لگے پتہ نہیں یار. لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان کیا. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کی شان کیا ہے تو جب کوئی عالم اپنے گھر سے درس و تدریس کے لیے یا نماز کی امامت کے لیے یا جمعہ کی خطابت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو باہر لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں کہ آج حضرت نو میں اپنے مونڈے آتے چوکے مسجد لے کے جانا. لیکن یہاں بات ہی عجیب و غریب. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا حضرت, پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی, نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے. میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ اسی سارے اسلام چھڑ دیں, کیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا. تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے پھر ڈاکٹر دی تنہا تو امام صاحب دی تنہا, انجینئر دی تنہا. تو بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں, یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امٹ رہی ہے. اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے کو چلانا ہے. سب کو پتہ ہے پتر ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کنی ہونی ہے, تو مولوی بنے گا تنہا. اس لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا. اللہ کا واسطہ اس پہ غور کریں, سمجھیں وقت کو. حضرت صاحب یہ صحابہ کا دور نہیں ہے, یہ تابعین کا دور نہیں ہے, یہ قرب قیامت چل رہا ہے. توجہ کرو, سر جڑو واپس اور ایرون کا واپس لے کے پھر ایرون کا سی کرو یار ہو تھوڑا سا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ روزانہ بیٹھا کرتے, وہ لکھا بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا اور وہ محل کے پتھر کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو گئے. اب دیکھ سارے رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں, انہی کو بجیا لیکن اٹھتا کوئی نہیں کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں. لیکن حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور آپ باہر چلے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں, مولوی اٹھ کے ٹوٹ گیا. پچھوں آواز مار کے کہنا اوے مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں بادشاہ ہوں, تو مولوی ہے, میری زندگی بہت ہی قیمتی ہوئی تیرے کو. تو کہتا مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں نہیں اٹھا اور تو اٹھ کے چل دیا. حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے, شیر بادشاہ کی طرف منہ کیا اور جواباً ارشاد فرمایا ہاں بادشاہ, میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے, کیونکہ اگر تو نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر آ کے تجھے لگتا ہے اور پتھر لگنے سے تو مر جاتا ہے تو اگلے ہی دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا. لیکن اگر سعد الدین نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر سعد الدین کو لگتا ہے اور سعد الدین کا پتھر لگنے سے انتقال ہو گیا تو نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے. نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے. حضرت صاحب محدث اعظم پاکستان آپ کا مثال ہو گیا, سونے شہزادے دیے آپ, سونا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن یہ کہیے کہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی کے وصال کے بعد
فوری اسی سٹائل اسی لیول کہ محدث اعظم پاکستان آ گئے تو نہیں، وہ زمانے لگ جائیں گے. پھر کوئی نورانی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے. پھر کوئی خادم حسین رضوی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے. پھر کوئی مفتی عبدالقیوم ہزاروی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے. پھر مولانا عبدالستار خان نیازی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے. پھر کوئی اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ آتے آتے زمانے لگ جائیں گے. زمانے لگتے ہیں پھر کوئی عالم بنتا ہے. لیکن اسی توجہ اور پیار کیتا نہیں. میں اس دن پروگرام پہ اتنے جید عالم دین درسیات پہ اتنا عبور کہ سینے میں ہی اب ساری کتابیں ہیں. لیکن حضرت ایک صاحبزادہ صاحب بیٹھے تھے، سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب تھے، جنہوں 50 سال ہو گئے علم پڑھانے ہیں، کسی کا دھیان بھی نہیں ہو رہا. وہ مولوی سی تو پتہ نہیں کی حضور فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ہاں مشرف. اس لیے حضرت اپنی اداروں سے پیار کرو، ان کو پڑھاؤ، ان کو پھیلاؤ. ان کو پنجاب کالج کے لیول پہ نہیں، پنجاب کالج سے بھی کوئی 20 سال آگے لے کے جاؤ. ان کو حضرت اسپائر کالج کے لیول پہ نہیں، اسپائر کالج سے بھی کوئی 20 سال آگے لے کے جاؤ. ان کو یو ایم ٹی یونیورسٹی کے لیول پہ نہیں، ان کو یو ایم ٹی یونیورسٹی سے کوئی 20 سال آگے لے کے جاؤ. لیکن وہ شعر ہے نا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کو وہ یاد نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ دوسرے پڑھن پڑھانا لگے تھے نہیں، اور سنیا نے سارے پیسے قوالیاں دے. میں حضرت ایک جگہ گیا، صاحبزادہ صاحب ہیں تو محبت کرتے ہیں لیکن بس پڑھے نہیں کوئی بھی، وہ دنیاوی تعلیم ہی ہے، ہم پہ رحم کرے. وہ جس طرح کو مشورے دیں. میں تقریب تھی ادھر، مجھے وہ لے گئے، انہوں نے کوئی پروجیکٹ تھا ان کا، کوئی 21 کروڑ کا پروجیکٹ، دادا ابو کا اور ابو جی کا مزار بننا ہے. ساتھ وہ جو عرس ہوتا ہے، وہ لنگر خانے بننے ہیں، کمرے بننے ہیں مریدین کے ٹھہرنے کے لیے، اور وہ جو گنبد بننے ہیں حضرت ان میں وہ جو لکھائی ہوگی وہ سونے اور چاندی اور پتہ نہیں کس سے وہ لکھائی ہوگی. 21 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی مجھ سے محبت کرتا ہوں. محبت کا تقاضا ہے تو خیر. تو میں نے ایسے ہم کٹھے بیٹھے تھے، میں تھلے نیچے بیٹھ گیا تو مجھے کہنے حضرت اب نیچے. میں کہا حضور میں جڑی گل کرنا ہو سکتا ہے جناب کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو میں تھلے بہ کے کرنا کہ میری گل تو نہیں بیٹھ گئی. انہوں نے پکڑ گئے کہ نہیں حضرت میں تھلے بہ کے کر. بہرحال میں حضور لنگر کھانے تھے اور گنبد تھے 80 لاکھ کروڑ لا لو، یہ اور گھٹ لاؤ تو چنگا. باقی 20 کروڑ دی کو سونی اسلامی یونیورسٹی، 20 کروڑ دی کو سونی اسلامک یونیورسٹی، 20 کروڑ دا کوئی نہیں دا مدرسہ بناؤ کہ دونوں لوگ اتنے پڑھن نہیں. حضرت صاحب تشنگی ہے، تشنگی، لیکن آگے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. بس دی درد ہے سینے میں دیکھ کے تڑپ. جب بھی اسپیشلی کوئی موضوع اس طرح کی کوئی علمی شخصیت ہو تو پھر یہ تکلیف اور بڑھ جاتی ہے. تکلیف پھر 19 سال دی عمر مبارک ہے مدرس میں، تو پھر حضرت کس پائے دی شخصیت ہوں گے کہ جامعہ بریلی منظر الاسلام میں حضرت صدر مدرس، اور ادھر حضرت صاحب مدرس لبنی مدر. روز دوسرے دن کسی نہ کسی کا فون آیا ہوتا ہے مدرس چاہیے کرے. اور ہم نے سارا اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے. میں اسی پہ بس کر دیتا ہوں. اقبال کی دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں، زندگی شمع کی صورت ہو خدا. دیکھو یار ہمارے بڑیاں دے کی سوچا تھا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو، میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے بات کرنا. پھر میں اقبال ہی کو پڑھ دیتا ہوں. یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. پھر میں اقبال ہی پڑھتا ہوں. شراب کہن پھر پلا ساقیا،
جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، وما علینا الا البلاغ